الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز کا ہمیں اکرام، ریسپیکٹ اور احترام کرنا ہے جو ہمارے دین سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں، اور یہ آدمی کے دینداری پرہیزگاری کی ایک سائن اور علامت قرار دی گئی ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے شعائر، سمبلز اور علامتوں کی تعظیم اور ان کا احترام کرتا ہے تو یہ اس کے دل میں تقوی ہونے کی ایک علامت اور سائن ہے۔ اس لیے ہر مومن مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، ہمیشہ جو ہمارے دین کے شعائر ہیں ان کا اکرام اور ہمیشہ ان کا ریسپیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کعبۃ اللہ، ہمارا اور آپ کا قبلہ، اس کا بھی ریسپیکٹ اور احترام کرنا یہ ہمارے دینداری کا ایک خاص اصول اور ضابطہ ہے۔ اس کے ریسپیکٹ اور احترام میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہم جب پیشاب یا پیخانہ کرنے بیٹھیں تو ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف، قبلہ کی طرف نہ پیٹ کرنا چاہیے نہ پیٹ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 394، جس میں قضاء حاجت کرتے ہوئے، واش روم میں بیٹھتے ہوئے ہمیں قبلہ کی طرف پیٹ یا پیٹ کرنا منع کیا گیا ہے۔ البتہ ہمارے دین کی آسانیوں اور سہولتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آدمی جو لیٹرین یوز کر رہا ہے اور اس کا فلش کا رخ قبلہ کی طرف ہے اور وہ ایک عمارت اور بلڈنگ کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یا پیٹ کر کے بیٹھنا یہ جائز رکھا گیا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف اور بیوی بھی ہیں، ان کے گھر کی چھت پہ میں چڑھا تو اچانک میری نظر واش روم کی طرف گئی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے ہیں اور آپ کا منہ سیریا شام کی طرف ہے اور پیٹھ قبلہ کی طرف ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عمارت اور بلڈنگ کے اندر قبلہ کی طرف پیٹھ یا پیٹ کر کے واش روم کرنا، قضاء حاجت کرنا یہ روا اور جائز ہے۔ اس کی ایک اور دلیل صحیح سنن ابو داؤد کے اندر ملتی ہے، جس کے نریٹا اور راوی مروان الاصغر ہیں، جو ایک تابعی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے اندر میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ کی طرف اپنی سواری کو بیٹھا دیتے ہیں اور پھر اسی کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس طرح سے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے سے ہمیں روکا نہیں گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نعم، ہاں، انما نہی عن ذلک فی الفضائل،
کہ سنو، جب تم فضا کھلے میدان میں ہو، تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی اوٹ اور آڑ نہ ہو، تب اس سے روکا گیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ، لیکن اگر تم قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف ایسی حالت میں بیٹھو کہ تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز اوٹ بنی ہو، پردہ بنی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرات گرامی، یہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، آپ کا ایک فعل بھی اس سلسلے میں ملا، اور پھر اس کا ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول، اپنے فعل سے فرمایا، اور یہ واضح فرمایا، اس کی توضیح کی کہ اگر بلڈنگ کے اندر آپ قضاء حاجت کر رہی ہیں اور اتفاق سے یا جان بوجھ کر ہی آپ کے لیٹرین کا جو فرش کا رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہے، یعنی آپ بلڈنگ کے اندر قضاء حاجت کر رہے ہیں اور آپ کا پیٹ یا آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چیز منع ہے وہ ایسے میدان میں، ایسی فضا میں قضاء حاجت اس طور پر کرنا منع ہے کہ آپ کا پیٹ یا آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو۔ تو بہرحال یہ چیز بلڈنگ کے اندر جائز ہے، ایسی صورت میں جائز ہے جبکہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز اوٹ اور آڑ ہو، اور اس طرح سے ناجائز ہے کہ آپ ڈائریکٹ کھلی فضا کے اندر قبلہ کی طرف پیٹ یا پیٹھ کر کے استنجا کریں یا قضاء حاجت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نیکی نیک کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے دارین کے اندر کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔